السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پاکستان کے 2023 کے یوم آزادی کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ ان ویڈیو میں ہم آپ کو قیام پاکستان کے بعد مختلف دور حکومت میں ہونے والی سیاسی، سماجی اور معاشرتی تبدیلیوں کے متعلق آگاہ کریں گے، جس کی روشنی میں آپ ملک کے موجودہ سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کا تال میل اور عمل دخل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر سے ماخوذ ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جن سیاسی کمزوریوں کی تلافی سول اور ملٹری بیوروکریسی پر انحصار کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، وہ اس انحصار کے نتیجے میں مزید پختہ ہوتی چلی گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا سیاسی بیس محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا۔ دستور سازی کی اہمیت قائد اعظم کی رحلت کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی۔ قائد اعظم ایک ایسی شخصیت اور مقام کے حامل تھے جو دستور کی عدم موجودگی میں بھی محض اپنی ہر دل عزیزی کی بنیاد پر کچھ مدت تک قومی شیرازے کو بکھیرنے سے باز رکھ سکتے تھے، مگر ان کے بعد پیدا ہونے والی قیادت کے خلا میں ایک ایسی متفقہ دستاویز ہی قومی اتحاد کی واحد ضمانت ثابت ہو سکتی تھی، جس میں شہریوں اور ریاست کے دائرۂ کار حقوق و فرائض، ملک کے نظریاتی تشخص اور مرکز اور صوبوں کے اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہوتا۔ بدقسمتی سے دستور سازی لیاقت علی خان اور ان کے رفقا کے لیے مشکل ثابت ہوا۔ دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے 19 ماہ بعد یعنی مارچ 1949 میں دستور ساز اسمبلی صرف اتنی پیش رفت کر سکی کہ اس نے ایک قرارداد مقاصد کے نام سے منظور کی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ملک کے آئندہ دستور کے بنیادی اصول واضح کر دیے گئے ہیں۔ بغور دیکھا جائے تو 2.5-3 صفحے کی یہ قرارداد ایک ڈھیلی ڈھالی سی قرارداد تھی، جس میں انہی بنیادی اصولوں کا اعادہ کر دیا گیا تھا جن کا ذکر مسلم لیگ قیام پاکستان سے بہت پہلے سے کرتی آئی تھی۔ اس قرارداد میں بعض بلند آہنگ عزائم کا اظہار ضرور کیا گیا تھا، مگر اس کے مندرجات سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی تھی کہ اہم ترین دستوری موضوعات کی تفصیلات پر اراکین اسمبلی کے اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوا، قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد بھی دستوری کشمکش جاری رہی، جس کے نتیجے میں دستور سازی کا کام انتہائی سست رفتاری سے آگے بڑھا۔ 12 مارچ 1949 کو اسمبلی نے بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی کا تقرر کیا، جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ مستقبل کے دستور کے بنیادی خد و خال کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کرے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو پیش کی، مگر 18 ماہ کی طویل مدت صرف کرنے کے بعد بھی کمیٹی ایک عبوری رپورٹ ہی پیش کر سکی، اور یہ رپورٹ بھی بعض اہم مسائل کے ضمن میں اپنی حتمی سفارشات پیش کرنے سے قاصر رہی۔ بعض دیگر امور پر اس نے اپنی سفارشات پیش کی، مگر وہ سفارشات بھی بڑی حد تک متنازع ثابت ہوئیں۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بالخصوص 3 موضوعات سیاسی نزاع کا باعث بنے رہے۔ ان میں ریاست کے امور میں مذہب کے عمل دخل، مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کے اختیارات اور قومی زبان یا زبانوں کے موضوعات شامل تھے۔ دستور سازی میں ہونے والی تاخیر لیاقت علی خان کی سیاسی دشواریوں کا نتیجہ بھی تھی اور ان کا سبب بھی۔ سیاست کے میدان میں جن رجحانات کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی، وہ کسی طور پر خوش آئند ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ پاکستان
جمہوری ذرائع سے قائم ہوا تھا اور اس کے قیام کے مقاصد میں ایک جمہوری معاشرے کے قیام کا مقصد پیش نظر تھا، مگر ابتدا ہی میں جس طرز سیاست کو رواج دیا گیا اس کا جمہوری انداز فکر سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ ملک میں جمہوری کلچر کی بنیادیں رکھنے کی بڑی ذمہ داری مسلم لیگ پر عائد ہوتی تھی، جو غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم کی حیثیت سے ابھری تھی۔ مگر قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگ زبردست فکری انتشار اور بے عملی کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ تب یہ بھی واضح ہو کر سامنے آیا کہ جمہوریت کے ساتھ مسلم لیگ کی کمٹمنٹ بڑی حد تک لفاظی پر مشتمل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک اہم سوال یہ اٹھا کہ اب جب پاکستان وجود میں آ چکا ہے اور مسلم لیگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے تو کیا مسلم لیگ کو اب بھی اسی شکل میں موجود رہنا چاہیے؟ ایک طبقہ خیال کی رائے یہ تھی کیونکہ مسلم لیگ میں مختلف رجحانات کے حامل افراد محض قیام پاکستان کے متفقہ پروگرام کے تحت یکجا ہو گئے تھے، لہٰذا اب مسلم لیگ کو خود کو تحلیل کر دینا چاہیے تاکہ یہ مختلف عناصر اپنے اپنے مزاج اور اسلوب فکر کی مناسبت سے ایسی نئی تنظیموں کی بنیاد رکھیں جن میں فکری یگانگت بھی ہو اور عملی ہم آہنگی بھی۔ مگر اس نقطہ نظر کے حامل افراد اپنی رائے پر مسلم لیگ کے اکثریتی ارکان کو قائل نہ کر سکے اور ایک دوسرے طبقہ فکر کی رائے کو قبولیت کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کو نہ صرف باقی رہنا چاہیے بلکہ ملک کی رہنمائی کے فرض کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایک حد تک اس مؤخر الذکر حلقے کی رائے قابل فہم تھی۔ مسلم لیگ تحلیل کے نتیجے میں اتنی مختلف انواع قوتیں صرف ایک پلیٹ فارم سے نکل کر کھڑی ہوتی کہ اس وقت کے حالات میں ان کو پھر مجتمع کرنا، خواہ وہ 2 یا 3 مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارموں پر کیا جاتا، خاصا مشکل ثابت ہوتا اور سیاسی افراتفری کی ایک غیر ضروری صورتحال وجود میں آ جاتی۔ مگر مسلم لیگ کے تسلسل کے فیصلے کو جس طرز نے قابل اعتراض بنایا وہ لیاقت علی خان سمیت بعض مسلم لیگیوں کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کی کوششوں سے عالم وجود میں آیا، لہٰذا مسلم لیگ ہی قومی وحدت کی علامت اور حب الوطنی کی بلا شرکت غیر حامل ہے۔ اس طرز فکر نے منطقی طور پر اس دلیل کو جواز فراہم کیا کہ کیونکہ ملک مسلم لیگ نے قائم کیا لہٰذا اس میں حکومت کرنے کا اختیار بھی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ دلیل اس وقت تکرار کے ساتھ دی گئی جب ملک میں مسلم لیگ کی پالیسیوں سے برگشتہ ہونے کے بعد چند لیڈروں نے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ایک نئی جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ جناح عوامی لیگ کے نام سے وجود میں آنے والی یہ پارٹی، جو بقول شورش کاشمیری لیاقت علی خان کے ماتوبین پر مشتمل تھی، حکومت وقت کی جانب سے زبردست تنقید کا نشانہ بنی۔ جناح عوامی لیگ کے کنوینر حسین شہید سہروردی مقرر ہوئے تھے اور اس جماعت میں نواب افتخار حسین ممدوٹ، پیر مانگی شریف، خان غلام محمد خان لنڈ، میاں عبدالباری وغیرہ جیسے سرگرم افراد شامل تھے۔ جناح عوامی لیگ مسلم لیگ کے اقتدار کا متبادل فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی، مگر یہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں تھی جو تحریک آزادی کے دوران مسلم لیگ کے منشور کا خاصہ رہے تھے۔ اس جماعت میں جناح کا لفظ بھی یہی باور کرانے کے لیے شامل کیا گیا تھا کہ یہ جماعت قائد اعظم کے افکار کو روب و عمل لانے کے لیے اس لیے قائم کی جا رہی ہے کیونکہ مسلم لیگ ان افکار سے دور ہو چکی ہے۔ نئی جماعت پر مسلم لیگی وزراء اور دیگر سرکاری عناصر کی جانب سے ملک دشمنی اور غداری کے الزامات عائد کیے گئے۔ خاص طور سے حسین شہید سہروردی کی حب الوطنی کو ایک باقاعدہ مہم کے ذریعے مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ تقسیم کے بعد کلکتہ کے فسادات کو رکوانے کے خاطر سہروردی نے وہاں قیام کو ان کو ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کا رنگ دیا گیا۔ وہ دن شاید لیاقت علی خان کے سیاسی کیریئر کا افسوسناک ترین دن تھا جب انہوں نے ایک جلسے میں سہروردی کے لیے
پاکستان کے دشمنوں کے چھوڑے ہوئے کتے کے الفاظ استعمال کیے اور انہیں غدار، جھوٹا اور منافق قرار دیا۔ یہ رجحان جو قیام پاکستان کی ابتدا کے بعد ہی پاکستان کی سیاست میں داخل ہو گیا تھا اور آج بھی یہ جاری و ساری ہے۔ حب الوطنی اور اقتدار پر بلا شرکت غیر جارحداری کے اس رجحان نے سیاست میں اختلاف رائے کو برداشت کرنے اور رواداری کے لیے کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ مسلم لیگ جس طرز فکر کو اختیار کر چکی تھی وہ یک جماعتی نظام، ون پارٹی رول کے طرز نظاموں سے تو مناسبت رکھتا تھا، مگر ایک جمہوری سیاست سے ان کا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ مسلم لیگ کی قیام پاکستان کے بعد کی سیاست میں دوسرا اہم رجحان ارتکاز اختیارات کا تھا، جس کی ایک شکل حکومت اور سیاسی جماعت کے عہدوں کی یکجائی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد 24-25 فروری 1948 کو مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں یہ موضوع زیر بحث آیا تھا کہ حکومت کے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد مسلم لیگ کے اعلیٰ عہدیداروں کو اپنی جماعتی عہدوں پر رہنا نہیں چاہیے۔ گو قائد اعظم کو اس وقت کے حالات میں حکومتی اور جماعتی عہدوں کی کسی ایک ہی شخص کے پاس موجودگی پر خاص تأمل اور تعرض نہیں تھا، مگر کونسل کے غالب حصے نے ان عہدوں کو علیحدگی پر اصرار کیا اور اس رائے کو منظوری بھی حاصل ہوئی۔ تاہم کونسل کا خیال تھا کہ صرف قائد اعظم کے معاملے میں اس اصول کو ساقط کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ملک کی گورنر جنرل شپ کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی قیادت بھی کر سکے، مگر قائد اعظم نے ایک اصول کے کونسل کی اکثریت کی جانب سے اختیار کر لیے جانے کے بعد خود اپنے لیے کسی استثناء کو قبول نہیں کیا اور لیگ کی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مسلم لیگ کی اثر نو تنظیم سازی کی جائے اور اس کام کی انجام دہی کے لیے چودھری خلیق الزماں کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان کی ایما پر حکومت اور جماعت کی سربراہی کو ایک مرتبہ پھر یکجا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور وزیر اعظم مسلم لیگ کی صدارت کے منصب پر بھی فائز ہو گئے۔ وزیر اعظم نے مرکز میں جس اختلاط مناصب کا آغاز کیا وہی صوبوں کی قیادت کے لیے قابل تقلید ٹھہرا اور صوبائی وزرائے اعلیٰ مسلم لیگ کے صوبائی تنظیموں کے صدر بن گئے۔ سیاسی سطح پر مسلم لیگ کی حکومت اور لیاقت علی خان کی وزارت عظمیٰ کے دور کا تیسرا مضر رجحان صوبائی امور میں مرکز کی جا بجا مداخلت کا رجحان تھا۔ اسی رجحان نے بعد ازاں پاکستانی سیاست کی ایک مستقل خصوصیت کی حیثیت حاصل کر لی۔ لیاقت علی خان کی حد تک صوبائی سیاست میں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کی دلچسپی کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ مرکز میں اقتدار کے استحکام کے لیے صوبائی قیادتوں سے سودے بازی ان کی ضرورت بن چکی تھی۔ اس ضرورت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو صوبائی قیادتیں مرکزی حکومت کے فیصلوں کو ساتھ کرنے میں تأمل کا مظاہرہ کرتی، ان کے عتاب کا شکار بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ افتخار حسین ممدوٹ اور ان کے وزیر ممتاز دولتانہ کی لڑائی میں وزیر اعظم کھل کر دولتانہ کی حمایت کر رہے تھے۔ ممدوٹ اور ان کے رفقا کا خیال تھا کہ ان کو جن دشواریوں کا سامنا ہے وہ ہی اس لیے ہے کہ دولتانہ کو مرکز کی پشپناہی حاصل ہے۔ پنجاب میں کشمکش کا یہ پہلا راؤنڈ مرکز کی جانب سے انتہائی اقدام پر ختم ہوا۔ 24 جنوری 1949 کو ممدوٹ وزارت کو معزول کر دیا گیا۔ 1951 میں پنجاب میں انتخابات منعقد ہوئے تو اس مرحلے پر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے دولتانہ کی کامیابی کے لیے مہم چلائی۔ یہ انتخابات نہ تو پنجاب کو سیاسی استحکام دے سکے اور نہ ہی ان سے جمہوریت کے مقاصد کو تقویت حاصل ہو پائی۔ البتہ یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دھاندلیوں کے ارتکاب کے لیے مشہور ہوئے۔ انہی انتخابات میں جھرلوں کی اصطلاح سامنے آئی۔
مسلم لیگ کے مقامی رہنماؤں نے اپنے کارکنوں، پولیس کے اہلکاروں اور ضلعی منتظمہ کے ذریعے جس طرح اپنی فتح کو ممکن بنایا، اس نے پاکستان میں انتخابی بدعنوانیوں کے سلسلہ عمل کا آغاز کیا۔ صوبہ سرحد میں لیاقت علی خان کی پالیسی خان عبدالقیوم خان پر انحصار اور انہیں کھلی چھوٹ دینے کی تھی۔ خان قیوم نے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے عوض سرحد میں منمانی کرنے کا جو سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا، اس کے نتیجے میں انہوں نے نہ صرف مسلم لیگ کے دیرینہ مخالفین، جن میں خدائی خدمتگار سب سے نمایاں تھے، پر عرصہ حیات تنگ کیا، بلکہ خود مسلم لیگ کے اندر گروہ بندی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف عناصر کو مسلم لیگ کو خیرباد کہنے پر مجبور کر دیا۔ مشرقی بنگال میں لیاقت علی خان کے حلیف نور الامین تھے، جو خواجہ ناظم الدین کے گورنر جنرل بننے کے بعد صوبے کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے۔ نور الامین کی وزارت نااہل ثابت ہوئی، مگر مرکز کی جانب سے ان کی پشپناہی بھی جاری رہی۔ سندھ میں لیاقت علی خان کو ابتدائی میں ایوب کھوڑوں کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیاقت حکومت نے کھوڑوں کی معزولی کے مسئلے کا حل سمجھا تھا، مگر پروڑا کے قانون کے ذریعے نااہل قرار دیے جانے والے ایوب کھوڑوں کے ساتھ وزیر اعظم کو مصالحت پر مجبور ہونا پڑا۔ تکنیکی بنیادوں پر کھوڑوں کے مقدمے کی کارروائی کو ختم کروا دیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد کھوڑوں دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے اقتدار کے 5ویں سال میں داخل ہوتے وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان غیر مؤثر اور بے مائگی کی قابل رحم صورتحال سے دوچار تھے۔ امور مملکت کی بساط پر سول اور ملٹری بیوروکریسی کے مورے برجمان ہو چکے تھے۔ سیاست کے میدان میں وزیر اعظم دن بدن شدید مخالفتوں کی زد میں آتے جا رہے تھے۔ دستور سازی کی پیش رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ صوبوں سے مرکز کے خلاف احتجاج کی صدائیں تواتر کے ساتھ اٹھ رہی تھی۔ وزیر اعظم نے بڑی امید کے ساتھ امریکہ اور مغربی بلاک کی جانب دست تعاون دراز کیا تھا، مگر جواب میں نہ تو کشمیر کے مسئلے پر کوئی ٹھوس تعاون حاصل ہو پا رہا تھا، نہ ہی کوئی قابل ذکر فوجی اور اقتصادی امداد حاصل ہو پائی تھی۔ الٹا پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں مغربی مفاد میں بنائے گئے دفاعی منصوبوں میں شرکت پر آمادہ ہو جائے۔ مسائل کے گرداب میں پھنسے ہوئے وزیر اعظم نے ایک ماندانہ صورت حال سے نکلنے کے لیے کم از کم 2 سمتوں میں آگے بڑھنے کے لیے اپنا ذہن بنانا شروع کیا۔ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں وہ مغرب کی جانب اپنی اب تک کی اطاعت شاہی کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے ارادہ کر رہے تھے اور مغربی بلاک کے ساتھ کسی سمجھوتے کو کشمیر کے قضیے میں پاکستانی موقف کی مغرب کی جانب سے حمایت کے ساتھ مشروط کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ موقف عوام میں ان کی گری ہوئی ساکھ کو بحال کروانے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا تھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو فوراً موصول ہو۔ کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔